بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 9 کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو حرف مدہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حرف مدہ کسے کہتے ہیں اور حرف مدہ کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی جو مثالیں ہیں یا اس کے جو حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں حرف مدہ کے حروف، وہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف مدہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں مد والا حرف۔ مد کی جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر مد ہوتا ہے اس کو ہم کھینچتے ہیں، پرلونگ کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں اس حرف کو۔ تو حرف مدہ جو ہے نا یہ اس کے 3 حروف ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ حرف مدہ کے 3 حروف ہیں۔ یہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ اس میں الف ہے، واو ہے اور یا ہے، 3 حروف ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے الف اور یہ واو اور یہ یا۔ لیکن الف اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، واو بھی کچھ نہیں، اس سے بھی کوئی حرف مدہ کا نہیں، اسے ہم کھینچ نہیں سکتے، اور اسی طرح یا سے بھی ہم نہیں کھینچ سکتے۔ تو یہاں پر جو یہ بات بتائی جا رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے، اس میں نیچے اس کی بھی مثال دے دی گئی، اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو لیٹرز ہیں یہ ود سائن، یعنی اس میں یہ ہے کہ زبر والا حرف الف کے ساتھ، زبر والا حرف کوئی بھی جب آئے گا الف کے ساتھ، جیسے کہ الف ہے اس کے ساتھ نہیں، پہلے اگر زبر والا حرف ہو تو اس کو ہم کھینچیں گے۔ اسی طرح زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ اور پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ۔ تو زبر والا حرف الف کے ساتھ اور زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ اور پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ۔ ساکن کے بارے میں آپ کو پیچھے بتا دیا گیا ہے کہ ساکن اسے کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یا ساکن مطلب جزم والی یا، اور واو ساکن مطلب جزم والی واو۔ تو یہاں پر یہ جو مثال آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ دیکھیے آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے، یعنی فار ایگزامپل یہ لکھا ہوا ہے ایگزامپل، مثال، یہ ہے زبر والا حرف الف کے ساتھ، جیسے کہ با، یعنی کم از کم اس کو ہم جو ہے نا ایک آپ یہ مان لیں کہ یعنی اس کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ الف تو اس کے ساتھ ہے ہی ہے، با، بو، بی، یعنی با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با، بو، بی۔ تو یہ جو 3 حرف ہیں، زبر والا حرف الف کے ساتھ اور پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ اور زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ، یہ حرف مدہ ہیں اور ان کو محل مد بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی مد کی جو شروعات ہے، جو اس کی سٹارٹنگ ہے، وہ ان حروف سے ہوتی ہے۔ یہاں سے کھینچنے کی شروعات ہوتی ہے، کسی بھی حرف کو کھینچنا ہو، کھینچنے کی شروعات ان حروف سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے اب تک پڑھا ہے اس میں کسی بھی جگہ کو کھینچنے والا حرف نہیں آیا، یعنی یہاں سے آپ سمجھیے کہ یہ کھینچنے کی شروعات ہو رہی ہے،
اب آگے جو اس کی جو مثالیں ہیں یہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہ ہے با، با زبر با، لیکن جب اس زبر والے با کے ساتھ الف آ گیا تو اس کو ہم با زبر با نہیں کہیں گے، بلکہ با الف زبر با، با الف زبر با، با الف زبر با، با با۔ اب آگے ہے تا سا، یہ ایک الف کے برابر اس کو ہم کھینچ رہے چونکہ اس کے ساتھ الف ہے۔ جا حا خا دا ذا، یہ تھی زبر والا حرف الف کے ساتھ والی ایگزامپل یا مثال۔ یہ جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، الف زبر والا حرف جب الف کے ساتھ آئے گا تو اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، کتنا اس کو ہم نے کھینچنا ہے، یہ وہ مثالیں تھی آپ کے سامنے جو پیش کی گئی۔ اب ہم چلتے ہیں پیش والا حرف کے ساتھ واو ساکن، یعنی جب پیش والا کوئی حرف آئے گا، کوئی لیٹر آئے گا ود دمہ یا ود پیش، تو اس کے ساتھ جب جزم والی واو یا واو ساکن آئے گی تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہے آپ کے سامنے، یہ جو میں جس کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے، یہ پیش والا با ہے بو، لیکن جب واو ساکن اس کے ساتھ آ گئی تو بو نہیں اس کو ہم کہیں گے، بلکہ کہیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے بو 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 بو۔ میں 3 مرتبہ آپ کو اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ 3 مرتبہ سے زیادہ بھی، کہ آپ دیکھ لیں اچھی طرح کہ کتنا اس کو کھینچنا ہے، چونکہ آگے تو اس کی اسی طرح کی آواز نکلے گی، تو زیادہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا، جیسے کہ با واو پیش بو، با واو پیش بو، تا واو پیش تو یہ اسی طرح کی آگے پھر آواز چلتی رہے گی، جیسا کہ سو جو حو خو دو ذو غو۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اگلی جو ہے نا وہ مثال دینے سے پہلے، کہ کسی بھی جگہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو حرف کا جو مخرج ہے یا حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس کی آواز ہم نے کیسے نکالنی، کہاں سے نکلنی، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ایک ہی جملے میں ایک حرف 2-3 مرتبہ آ رہا ہو تو اس کی بھی ہم نے آواز الگ الگ وہاں پہ اس موقع پہ ہم نے اس کو ادائیگی کرنی ہے۔ اس کی میں نے مثال شاید اس سے پہلے بھی کبھی دی ہوگی، تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو آگے چل کر بھی۔ یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں قرآن مجید سے، پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، آپ اس سے اندازہ کر لیں گے۔ بِمُزَحْزِحِهِ، یعنی اس میں بڑی ہا 2 جگہ آ رہی ہے اور چھوٹی ہا آخر میں 1 جگہ آ رہی ہے، تو لیکن تینوں کی آواز جو ہے وہ بالکل الگ الگ آواز آ رہی ہے تینوں کی۔ تو اس لیے جہاں بھی ہم نے پڑھنا ہے، اب جیسے کہ یہ ہے ہو، اگر ہم اس کو ہو کہیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے ہو۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، یہ جو زیر کی جو مثالیں ہیں یا کسرہ کی جو مثالیں ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ ہے با زیر بی، لیکن چونکہ یا ساکن اس کے ساتھ آ گیا ہے، یا آ گئی ہے ساکن والی، تو اس کو ہم پڑھیں گے با زیر بی کے بجائے با یا زیر بی، با یا زیر بی،
با یا زیر بی، تی سی، جی حی، خی خی، دی ذی. یہ تھی یعنی یہ اوپر زبر والی تھی مثال حرف مدہ کی، اور یہ پیش والی مثال تھی حرف مدہ کی، اور یہ زیر والی مثال ایک مرتبہ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ زبر والا حرف الف کے ساتھ، یہ دیکھیں یہاں میں نے بتایا تھا آپ کو، زبر والا حرف الف کے ساتھ، پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ، اور زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ اگر کسی بھی جگہ آئے گا تو اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے ہمیشہ، یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے. اب یہاں آ رہی ہے یہ مثالیں جو کہ مکس ہے، یعنی یہ ملی جلی مثالیں ہیں، زبر کی بھی ہے، زیر کی بھی ہے اور پیش کی بھی ہے. تو یہ لائن بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ زبر والی مثال ہے، با بو بی تی تو تا ثا ثی ثو. تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ کو جو ہے نا قرآن مجید میں کچھ اس کی مثالیں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ میں ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے تو میں وہاں آپ کو لے چلتا ہوں سورہ فاتحہ میں. تو یہ دیکھیں آپ سورہ فاتحہ، اس میں جو ہم یہاں یعنی یہ چونکہ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا نہیں، ابھی یہ کھڑا زبر ہے، اس کے آگے چل کے انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا. یہ بھی حرف مدہ کا ہی حصہ ہے، لیکن چونکہ بتایا نہیں ابھی اس کی میں مثال نہیں دے رہا آپ کو. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو یا ہے، یا جو آ رہا ہے اس میں زبر والی یا کے ساتھ الف ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ایاک ایاک، ایاک نہیں بولنا، کئی دوست پڑھ دیتے ہیں ایاک نعبدو. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ایاک. اب یہ دیکھیں نا یہ وَإِيَّاكَ، پھر آگے چلے یہ نستعین. عین عین جو ہے یہ زیر والا ہے اور یا ساکن اس کے ساتھ ہے، زیر والا عین کے ساتھ، زیر والے حرف کے ساتھ یا ساکن ہے. نستعین، یہ مثال یہ اس میں بھی آ رہی ہے. عالمین، مین، یہ یہاں حیم، رحیم کی جو یہ ہے حیم، اس میں بھی ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ پھر آ گئی ہے صرا، را جو ہے زبر والا حرف ہے، اس کے ساتھ الف ہے. را اہدنا الصراط الصراط. آپ دیکھ رہے ہیں میرے را کو کیسے پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اس کے ساتھ الف ہے تو حرف مدہ ہے. ادھر دیکھیں یہ صرا صرا، پھر اس میں بھی حرف مدہ ہے. لذی ذی، حرف مدہ زال کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن اس کے ساتھ ہے. اچھا اس کے بعد آگے مغدو مغدو، یہ دیکھیں اس میں مغدو پیش والے حرف کے ساتھ واو ساکن ہے. پیش والے حرف کے ساتھ جب واو ساکن آئے گی تو اس کو ہم نے، اس میں حرف مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. مغضوبی دو. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ ولضالین، لین، چونکہ یہ جو ضاد کے اوپر جو یہ مد ہے اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا. یہ تو آگے چل کے جو مد کی جو اقسام ہیں، جو اس کی قسمیں ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے مد ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا.
لیکن یہاں میں صرف آج جو مثال بتا رہا ہوں آپ کو وہ حرف مدہ، یعنی جہاں سے مد کی شروعات ہوتی ہے، جو محل مد بھی ہے، یعنی مد کا آپ سمجھیے کہ یہاں سے اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ لام جو ہے زیر والا لام ہے اور یا ساکن اس کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے لین، لینا۔ تو یہ اس کی جو مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آگے بھی دیکھیں اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ ہے لا، یعنی لام الف، لام کے ساتھ الف ہے، یہ اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لام کے ساتھ یہ الف ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لا لا، پھر اس میں بھی حرف مدہ ہے، فی ہی، فی جو ہے اس میں بھی حرف مدہ ہے اور لام میں بھی حرف مدہ ہے۔ اچھا ادھر یہ دیکھیں اس میں متقی، قاف میں حرف مدہ ہے، کیوں؟ قاف کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن اس کے ساتھ ہے، یا ساکن جو ہے اس کے ساتھ ہے، تو یا ساکن کے ساتھ جب قاف نے ملنا ہے تو اس میں حرف مدہ ہوگا، جیسے کہ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہ دیکھیں یہ یہاں میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں، الذین، الذین یؤمنون، یہ دیکھیں یہاں بھی نو، اس میں بھی حرف مدہ ہے، اس میں بھی حرف مدہ ہے۔ تو میں یہ کچھ مثالیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان کو سمجھ سکیں صحیح طریقے سے۔ انشاءاللہ باقی کل بھی حرف مدہ کے بارے میں یہ بتایا جائے گا، کچھ اور اس کی مثالیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کل تک کے لیے جو ہے نا پھر ہم اب آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ تو پھر ایک مرتبہ میری درخواست ہے کہ آپ کو اگر یہ سبق پسند آتے ہیں اور آپ ان سے استفادہ کر رہے ہیں، تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، تبھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ لگے گا، اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ اور جب آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، تاکہ آپ کو جو دوسری ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ کے ساتھ ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ انشاءاللہ ایک اگلے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔